بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دنیا کا عظیم فلسفر، سب سے قدیم سائنسدان جس کا تذکرہ تاریخ نے محفوظ رکھا، وہ تھیلیس ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے اشخاص ایسے گزرے ہوں گے جن پر سائنسدان کی تعریف صادق آتی ہوں گی، مگر تاریخ کے اس دھندلے دور میں ان کا کوئی نقش باقی نہیں رہا، اس لیے ان کا نام تک بھی آج کوئی نہیں جانتا۔ مگر تھیلیس اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ اس کی زندگی کے ایسے آثار اور کارنامے باقی رہ گئے جن سے اس کو شہرت دوام حاصل ہو گئی۔ وہ حضرت مسیح سے 6 صدی پہلے یعنی 629 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اس نے 100 برس کے لگ بھگ عمر پائی۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس جو دنیا کا سب سے قدیم تاریخ دان ہے، تھیلیس سے تقریباً 2 صدی بعد گزرا ہے۔ اس مورخ نے اپنی شرح آفاق تاریخ 9 جلدوں میں لکھی ہے، جس میں اس نے یونان، مصر اور ایران کے ان مشاہیر کے حالات قلم بند کیے جو اس کے زمانے میں یا اس سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان میں تھیلیس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی تحریر کے مطابق تھیلیس یونان کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ وہ فونیشیا کا رہنے والا ایک فینکی تھا۔ فونیشیا قدیم زمانے میں موجودہ شام اور لبنان کے اس حصے کو کہتے تھے جو بحیرہ روم کے ایشیائی ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اس قدیم زمانے میں یہاں کے رہنے والے علم و دولت میں یونانیوں اور مصریوں سے کسی طور کم نہ تھے۔ ایک اور محقق کی رائے یہ ہے، اگرچہ تھیلیس ایشیائی کوچک کا ہی رہنے والا تھا مگر وہ یونانی الاصل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلاً خواہ وہ فینکی ہو یا یونانی، اس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یونانی سلطنت میں بسر کیا تھا، اس لیے اس کا شمار یونانی دانشوروں میں ہوتا ہے۔ تھیلیس کے زمانے میں یونانی سلطنت ایشیائی کوچک کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس علاقے کا ایک شہر میلتوس تجارتی منڈی ہونے کے باعث خاص شہرت رکھتا تھا۔ تھیلیس کا آبائی گھر اسی شہر میلتوس میں واقع تھا، اس لیے عربی کتابوں میں وہ تھیلیس ملتی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے باپ کا نام سامس اور اس کی ماں کا نام کلوبولین تھا، اور یہ دونوں نام میں ثالث کی لازوال شہرت کے طفیل زندہ جاوید ہو گئے۔ تھیلیس کا باپ ایک دولت مند شخص تھا اور اس زمانے کے بہت سے امراء کی طرح اس کا پیشہ بھی سوداگری تھا۔ غالباً یہی سوداگری تھیلیس کو پہل مصر لے گئی، جو اس قدیم زمانے میں علم و دانش کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں اس نے مصری اساتذہ کے سامنے زانوئے شاگردی طے کیا، چنانچہ یہ انہی اساتذہ کا اثر تھا جس کے ماتحت اس نے سوداگری کے آبائی پیشے کو چھوڑ کر علمی تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور پھر اسی مشغلے میں اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ تھیلیس نے اگرچہ مصری اساتذہ سے سائنس، فلسفے اور ریاضی کے سبق لیے تھے، لیکن طبعاً وہ مقلد نہ تھا۔ ایک سچے محقق کی طرح اس کے اپنے خیالات تھے جو اس کے ذاتی مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ تھے۔ مظاہر فطرت میں سے سورج گرہن اور چاند گرہن کو انسان نے ہمیشہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور جب تک اسے موجودہ زمانے کا کامل علم حاصل نہیں ہوا، اس نے ان مظاہر کے متعلق عجیب و غریب توجیہات پیش کی، خاص طور پر کامل سورج گرہن جس کے دوران میں عین روز روشن میں دفعتاً رات کی سی تاریکی چھا جاتی ہے، تو ہم پرست انسانوں کے لیے ایک آفت عظیم تھی جس کو ٹالنے کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے، خیرات کرتے تھے، ڈول پیٹتے تھے، تیر چلاتے تھے اور آگ جلاتے تھے، غرض جو کچھ ان کے دماغ میں آتا کر گزر جاتے تھے۔ تھیلیس نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی اصل وجہ بیان کی، مگر اس کی رائے کا لوگوں نے مذاق بنایا۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کامل سورج گرہن کے متعلق جو 585 عیسوی کو ہونے والا تھا حساب لگا کر اس کی صحیح تاریخ معلوم کی اور برسوں پہلے اس تاریخ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے اس تاریخ کو بڑی بے صبری سے انتظار کیا، اور جب اس تاریخ کو عین دن کے وقت رات کا اندھیرا چھا گیا تو تھیلیس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک سورج روشنی کا ایک بڑا تھال تھا جس کا سائز وہ اتنا ہی سمجھتے تھے جتنا وہ ظاہری آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ تھیلیس نے سورج کے متعلق پہل یہ انکشاف کیا کہ وہ لاکھوں میل چوڑا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کا قطر 8,34,000 میل ہے، اس لیے تھیلیس کے لیے جس کے پاس پیمائش کے جدید آلات نہیں تھے، سورج کے قطر کو لاکھوں میل کا قرار دینا اس کی حیت دانی کا ایک شاہکار ہے۔ تھیلیس سے پہلے شمسی سال جس کے مطابق موسم بدلتے ہیں 360 دن کا سمجھا جاتا تھا۔ تھیلیس نے سب سے پہلے اسے 365 دن کا بتایا، اور یہ صحیح اندازہ بھی اس کی حیت دانی کے کمال کا ایک اور روشن ثبوت ہے، لیکن اس کی عظمت محض حیت دانی پر ہی منحصر نہ تھی۔ اس کی تحقیق اور جستجو کا دائرہ حیت کے علاوہ دیگر علوم پر بھی محیط تھا۔ مصر میں تھیلیس نے جیومیٹری کا علم حاصل کیا تھا، جس میں اہل مصر خاص دستگاہ رکھتے تھے۔
اس کی ایک حقیقی وجہ یہ بھی تھی، اس زمانے میں مصری امراء کی بڑی بڑی زمینیں دریائے نیل کے کنارے تھی۔ جب نیل میں طغیانی آتی اور اس کے بعد دریا کی گزرگاہ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی تو ان زمینوں کے بعد حصے دریا بد ہو جاتے اور بعض حصے جو پہلے دریا باد ہو چکے تھے دوبارہ خشکی کا حصہ بن جاتے تھے۔ اس لیے ہر سال ان زمینوں کے رقبوں کی پیمائش کرنی پڑتی تھی۔ اس عملی ضرورت کے باعث ان کے ہاں جو جیومیٹری کی بنیاد پڑی، جس میں مصری عالموں نے خاص مہارت حاصل کی۔ عملی جیومیٹری کا یہی علم تھیلیس نے مصریوں سے حاصل کیا اور پھر اپنے دماغ کی جدت سے اس کو اثباتی جیومیٹری کے قالب میں ڈھال دیا۔ اثباتی جیومیٹری کے جو مسئلے خاص تھیلیس کی دریافت خیال کیے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دائرے کے مرکز میں سے گزرنے والا ہر سیدھا خط جس کی لمبائی دائرے کے محیط کی ایک طرف سے مقابل کی دوسری طرف لے جاتی ہے، اس دائرے کو ایسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جو رقبے میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ چونکہ ایسا سیدھا خط جیومیٹری کی اصطلاح میں قطر کہلاتا ہے، اس لیے جامع الفاظ میں اس مسئلے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، دائرے کا قطر اس کی تصنیف کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی مثلث کے دو ضلع آپس میں برابر ہو تو ان ضلعوں کے مقابل کے زاویے بھی برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جب وہ دو سیدھے خطوط ایک دوسرے کو قطع کرے تو راسی مقابل کے زاویے جو اس طرح بنتے ہیں باہم برابر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جو زاویہ نصف دائرے کے اندر بنتا ہے قائمہ ہوتا ہے۔ ان مسائل کا ثابت کرنا آج کل بھی سیکنڈری اسکول کے نصاب میں داخل ہے، چنانچہ ہمارے اساتذہ کو ان کے سمجھانے اور ہمارے طلباء کو انہیں ازبر کرنے میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان سے ظاہر ہے کہ جب ان مسائل کو سرے سے کوئی جانتا ہی نہ تھا تو ان کو دریافت کرنے اور ان کے ثبوت بہم پہنچانے میں تھیلیس کو کتنی محنت اور غور و فکر سے کام لینا پڑا ہوگا۔ مصر کے وہ فلک بوس مینار جو اہرام مصر کہلاتے ہیں اور آج تک سیاحوں کی منزل مقصود ہے، تھیلیس کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تھیلیس نے سائے کی مدد سے ان میں سے ہر ایک کی بلندی ناپی۔ ان کا طریقہ بہت سادہ تھا، اس نے دن کو ایک ایسا وقت منتخب کیا جب اس کا اپنا سایہ ناپنے پر عین اس کے قد کے برابر نکلتا تھا اور اس وقت مینار کے سائے کو ناپ لیا۔ ایسے دور میں جب بعد کے زمانے کے تمام آلات پیمائش ناپید تھے، اس سے زیادہ سادہ اور صحیح طریقہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تھیلیس کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ اس کی غلطیوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ تھیلیس کا خیال تھا زمین ہی کائنات کا مرکز ہے، اس لیے چاند، سورج اور ستارے تمام کے تمام زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسی غلطی تھی جس میں تھیلیس سے پورے 2000 برس بعد تک عیسائیوں کے مذہبی رہنما گرفتار رہے۔ اس لیے اس غلطی پر تھیلیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کی دوسری غلطی یہ تھی، اس نے پانی کو تمام کائنات کا منبع قرار دیا۔ اس کے خیال میں پانی اصل ہے اور دنیا بھر کی تمام چیزیں پانی سے پیدا ہوئی۔ مگر ان ابتدائی ایام میں ایسے خیالات کا نشو و نما جانا کچھ اجنبی کی بات نہیں، کیونکہ دوسرے فلسفی کی طرف سے ان کے بارے میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا گیا۔ چنانچہ اسی عہد کے ایک اور یونانی فلسفی انیکسیماندر کا خیال تھا کہ زمین ایک سلنڈر کے مانند ہے جو چاروں طرف ہوا کے یکساں دباؤ پڑنے کے باعث فضا میں معلق ہے۔ اس ساکن سلنڈر کے گرد چاند، سورج اور ستارے گردش کنا ہے۔ زمین پر جانداروں کے ظہور کے متعلق اس سائنسدان کا نظریہ یہ تھا کہ سورج کی گرمی سے ابتدا میں زمین پر جگہ بجگہ کئی آبار پیدا ہوئے، پھر جس طرح انڈے کے تڑکنے سے اس کے اندر بچہ نکل آتا ہے، اس طرح ان آباروں کے پڑ جانے پر ان کے اندر سے طرح طرح کے جانور نکلے۔ جس زمانے میں ایسے بے سروپا خیالات پرورش پا رہے ہو، اس عہد میں تھیلیس کی زبان سے یہ نکلنا کہ پانی تمام کائنات کا منبع ہے، ایک ایسی بات تھی جس پر اسے الزام نہیں دیا جا سکتا، خاص طور پر جب یہ حقیقت تو آج بھی مسلم ہے کہ پانی زندگی کے لیے، خواہ وہ نباتات کی زندگی ہو یا حیوانات کی، ہوا کے بعد سب سے ضروری شے ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔